الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد بڑا پرکیف اور بڑا خوبصورت منظر ہے اور ذکر ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ دو تین قسم کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی آنکھوں پہ ہمیشہ تنقید کے اینک لگا کے رکھتے ہیں، وہ بیچارے سامنے والے کا چہرہ صاف کرتے رہتے ہیں لیکن اپنی اینک کا شیشہ نہیں صاف کرتے۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا گزارا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے۔ ہر قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کی زمین پر بستے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ عقیدت تو ہونی چاہیے، محبت تو ہونی چاہیے، پیار تو ہونا چاہیے، پر رستے رستے کا ہونا چاہیے۔ یہ بھی زیادہ سیانے نہیں، بھی زیادہ سمجھدار نہیں، اس لیے کہ جو محبت ہوتی ہے نا، محبت وہ ہوتی ہی تب ہے جب انسان کا ہوش اپنا نہیں رہتا۔ اب یہ بھی کہتے ہیں جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن، وہ تو صحیح ہے لیکن، تو یہ بیچارے یہ بھی اب رستے کے مسافر ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے چھوڑ دی ہے پرواہ۔ وہ ابھی آپ سن رہے تھے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے غلام فریدہ دنیا کچھ پہ آکے آساں یار نو راضی کرنا۔ وہ ہوتے ہیں لوگ ہر جگہ۔ وہ تو اس قسم کے لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو معاذ اللہ بیوقوف کہہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ بھی وہ بات ہوئی کہ ہر چیز حضور پہ قربان کر دینا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جائے منافقین سے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائیں، تو قَالُوا وَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہتے ہیں ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، اللہ فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ، صحابہ کو بیوقوف کہنے والوں تم خود بیوقوف ہو، تم بیوقوف ہو۔ مقدر سکندر کا دیکھو کنارے چلے جا رہے ہیں پیاس سے۔ تو یاد رکھیں میرے بھائی، یہ محبت، یہ پیار، یہ خلوص، اس کے اپنے اپنے انداز ہیں، اپنا اپنا۔ ہمارا جو دور ہے اس میں کئی پیار کرنے والوں کو ہم سے شکوہ رہتا ہے کہ کچھ باتیں زیادہ کرنی چاہیے تھی، آپ تھوڑی کرتے ہیں۔ کچھ رستے پہ چڑھنا چاہیے تھا، آپ چڑھتے نہیں۔ اب کیا بتائیں، میاں صاحب کا کلام سننے والے آپ لوگ ہیں، میاں صاحب نے ہمیں مشورہ دیا تھا کہ خاص آندھی کا لامہ آگے نہیں مناسب۔ کیا بزرگوں کا مشورہ نہ مانیں؟ کیا ان کا مشورہ نہ مانیں؟ یہ بزرگوں نے مشورہ دیے، بزرگ مشورہ سمجھ کے دیتے ہیں، ہم حکم سمجھ کے ان کی بات کو مانتے ہیں۔ تو اب آپ اس کو اچھی طرح جان لیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر بندے کے ذوق کی نہیں، ہر بندے کی سمجھ کی۔ میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب اپنے پیر صاحب سے بڑی عقیدت کر رہے تھے، وہ بار بار اٹھ کے جاتے، انہیں رومال پیش کرتے، خدمت کرتے، پانی پیش کرتے۔ تو ایک میرے ساتھ بیٹھا تھا، کہتا ہے وہ کو کی پہ کر دے۔ میں کیا وہ بھی ٹھیک پہ کرتا ہے تو تم بھی ٹھیک پہ آنا ہے۔
نہیں سمجھ آئی بات کی؟ میں کہ وہ بھی پہ ٹھیک کر دیتے تو بھی وہ کہتے یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہیں ایک دفعہ کہہ دیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک پی جاتے تھے، اور یہ ایک نہیں درجنوں کتابوں میں روایت موجود ہے، پی جاتے تھے۔ حضور نے دیا جناب ام ایمن کو کہ یہ میرا بول ہے پیشاب، حضور نے لکڑی کے پیالے میں پیا تھا بار کہ اس کو ٹھکانے لگاؤ، ایسی جگہ لگانا۔ کیوں پی جاتے تھے؟ اس لیے کہ حضور کے پیشاب مبارک سے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آیا تھا، کستوری سے بڑھ کر خوشبو آتی تھی بول مبارک۔ تو کہا جناب ام ایمن سے کہ اسے ٹھکانے لگاؤ، تو جناب ام ایمن باہر گئی تو جا کے پی آئیں۔ تو حضور نے فرمایا کہاں ٹھکانے لگایا؟ عرض کرنے لگے ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ حضور نے فرمایا پی گئی ہو؟ پی گئی ہو؟ تو وہ خاموش ہو گئی۔ تو محبوب فرمانے لگے جا آج کے بعد تجھے پیٹ کی بیماری کوئی نہیں ہوگی۔ وہ یہ حدیث ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے ایک دفعہ بیان کی، تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے پیشاب مبارک پی لیا جائے، ناک سے ریٹھ نکلے تو لوگ چہرے پہ مل لیں، کلی مبارک تو صحیح بخاری میں موجود ہے نا، کلی کا پانی چہرے پہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے اس کو کہا، وہ پروفیسر تھے، ان کی اہلیہ بھی ٹیچر تھی، میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں میرے بھائی، آپ کا ایک امیر گھرانے میں نکاح ہوا ہے، یہ جو امیر گھروں کی بچیاں ہوتی ہیں یہ اکثر سویرے دیر سے اٹھتی ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ تو اماں ان کی کہتی ہے کہ تیری ساس بڑے اعتراض کرے گی، تو وہ کہتی ہے اماں جب ساس آئے گی تو دیکھی جائے گی، نہیں اٹھتی۔ شادی کے بعد بھی کئی دفعہ دیری کرتی ہے، تو خامد کہتا ہے سارے باتیں کرتے ہیں جو جلدی اٹھ جایا کر، وہ کہتی ہے کوشش کرتی ہوں میری آنکھ ہی نہیں کھلتی، سارے تانے دیتے ہیں، لیکن پھر اسی بیٹی کو اللہ ایک بیٹا دیتا ہے، پھر نہ وہ جو کئی آوازوں پہ نہیں اٹھتی تھی، بچہ پورا سی نہیں کرتا تو دوڑ کے اٹھ جاتی ہے۔ کیوں اٹھ جاتی ہے اب؟ اس لیے کہ اسے بچے سے پیار بڑھا ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے جو وہ کام کراتی ہے جو بندہ روٹین میں کر سکتا۔ دیکھو نا، ویسے یہ بچیاں جب کواری ہوتی ہیں تو کسی کا بچہ پیشاب کر دے تو کیا کرنے لگتی ہیں؟ کہتی کتنے گندے ہیں، بچے نے پیشاب کیا ہوا ہے، کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ اور پھر اپنا بچہ ان کے بالوں میں پیشاب کرتا ہے، پھر بھی کیا کرتی ہے؟ اس لیے نہیں کرتی کہ وہ اپنا ہے۔ کسی کا بچہ پیشاب کرے تو کہہ آتی ہے، اپنا کرے تو صحابہ بھی پیشاب پی جاتے اس لیے کہ ان کے اپنے رسول تھے۔ بات کو آپ سمجھیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ لوگ بیچارے وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ کس طرح اپنے آپ کو روکا جائے؟ بڑی کوشش کرتے ہیں بڑی ساری جگہوں پہ، بڑا لوگوں کو کہتے ہیں، تو جو تنقید کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہونا، تو صرف اپنی جگہ پہ، اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو تھوڑا چیزوں کو سمجھا کریں، محبت، پیار، وارفتگی، ذوق اور شوق۔ ابھی میں آیا ہوں، آپ نے بڑا بہترین استقبال کیا ہے، لیکن میں اس استقبال کے قابل تو نہیں ہوں۔ میں کہہ نہیں سکتا کچھ باتیں، وہ کسی اور رنگ میں آ جائیں گی، میرا ان سے اور طرح کا تعلق۔ انہوں نے پیار کے ساتھ میرے پیر چومنے شاہ دین کا عالم سمجھ کے، ایک خادم سمجھ کے۔ اب ترجمہ لینے والے اس کا کیا کیا ترجمہ لیتے ہیں، کیا کیا جائے، کدھر جائیں؟ میں نہیں پسند کرتا، اس لیے کہ میں اس قابل ہی نہیں۔ یہ تو انہوں نے حسن ظن کیا نا، اپنا پیار کیا، میری تو قابلیت نہیں نا، انہوں نے حسن ظن کیا، پیار کیا کسی کو اس منصب پہ سمجھ کے۔ اب یہ ہے کہ محبت کو بھی ظالموں نے عبادت دیا کرا۔ یہاں بہت سارے مسئلے ہیں، بہت سارے لوگ اس کا غلط مطلب لے لیتے ہیں۔ تو میں تو دوستوں کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ چونکہ ماحول بڑا گھٹن والا ہو گیا ہے اور تنقید کے دائرے بڑے وسیع ہو گئے، تو حضور نے ہمیں فرمایا ہے کہ تم اس طرح کرو کہ تم نہ جس جگہ تہمت لگ سکتی ہو اس جگہ سے بھی بچیں، اور جس کی چادر سفید ہے بچنا تو اس نے ہے، جس کی چادر، یا پھر چٹی چادر لا دے کڑیے تے پہن فقیران دی لوئی، چٹی چادر تے پھر داغ لگیندا ہے نا، چٹی چادر تے پھر داغ، چٹی چادر تے داغ لگیندا ہے نا، تے لوئی نو داغ نہیں کوئی۔ اگر آپ نے سفید کرتا تو میں بچتا ہوں، اور نہ صرف یہ، میں سچی مچی اس سے بہت زیادہ
دور ہوں اور میں کہتا ہوں وہ کام نہ کریں جس سے کسی شخص کو تکلیف ہو، لیکن آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ جو عقیدتیں ان کو کچا نہ کریں. ہم جیسے لوگوں کے ساتھ نہیں، اللہ والوں کے ساتھ اپنی عقیدتوں کو کبھی کچا کسی جگہ کمزور نہ کریں کبھی بھی. اور یہ چھوڑ دیں آپ کہ فلانا آپ کو کیا کہہ رہا ہے اور دوسرا آپ کو کیا کہہ رہا ہے اور تیسرا آپ کو کیا کہہ رہا ہے، یہ آپ چھوڑیں. میں آپ کو دل کی گہرائی سے کہتا ہوں، یہاں جو جس کا مرید بیٹھا ہے اسے پکا ہی ہونا چاہیے. جو جس کا بھی مرید بیٹھا نا اسے. خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی کے پاس نا کچھ درویش آ گئے. یہ لکھا کس نے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی نے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے ملفوظات میں. عالم دیکھیں کتنے بڑے ہیں، لیکن عقیدت کا سبق پڑھانا بھی ان سے زیادہ اچھا کسی کو بھی نہیں آتا. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں خواجہ نظام الدین صاحب کے پاس کچھ درویش آئے، کسی وجہ سے خواجہ صاحب بڑے راضی ہوئے. خواجہ صاحب نے ان سے فرمایا اٹھ کے میرے سینے لگو. میں مختصر بات کرتا ہوں، اٹھ کے سینے لگے تو خواجہ صاحب نے جو دینا تھا وہ کھول کے دیا، جو عطا کرنا تھا وہ کیا. ان کا سینہ بھر گیا، اور جب سینہ بھرا نا تو دیا خواجہ صاحب نے. انہوں نے نا اپنے پیر کے نعرے لگانے شروع کر، میرے مرشد کی کیا بات ہے، میرے مرشد کی کیا بات ہے، میرے مرشد کی کیا بات ہے. تو خواجہ صاحب کے غلام کہنے لگے دیا ہمارے پیر نے، اور تیرے مرشد کی کیا بات ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ وہ کہنے لگے مجھے جو بھی ملتا ہے نا میرے مرشد کا صدقہ ہی ملتا ہے. مجھے کوئی بھی کوئی عزت دیتا ہے، پیار دیتا ہے تو صدقہ اسی کا ہے جس نے مجھے اس رستے پہ چلایا ہے، جس نے مجھے اس راہ پہ چلایا ہے. تو یاد رکھیں کہ اپنی محبت، اپنا پیار. اب بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی غوث پاک نے کہا ہے جو جو میرے ماننے والے قیامت تک. یہ حضور غوث اعظم کا فرمان ہے، کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے. ہماری سمجھ میں نہیں آیا، ہمارا تو اس پہ دل ٹھہر گیا، ہم تو اس پہ پکے ہو گئے اور بڑے پکے ہو گئے اور لوہے تروڑ پکے ہو گئے اور بڑے بڑے پکے ہو گئے. غوث اعظم فرماتے ہیں قیامت تک جو میرے سلسلہ عالیہ میں آنے والا، میرا نام لینے والا ہے، صبح قیامت میں سفارش کروں گا، اور میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ میری سفارش قبول کر کے ان سب کو جنت عطا فرمائے. وعدہ کیا ہے میرے ساتھ. میرے عزیز یاد رکھیں اس بات کو، اچھی طرح سمجھیں کہ یہ پیار. اب دیکھیں حدیث پاک دیکھیں بخاری مسلم میں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن رب فرمائے گا وہ کہاں ہیں جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں؟ وہ کہاں ہیں جو میری، ہمارا غوث اعظم سے پیار کس کی رضا کے لیے، ان کا ہم سے پیار کس کی رضا کے لیے، ہمارا اللہ والوں سے پیار کس کی رضا کے لیے. یہ بخاری مسلم میں اللہ فرمائے گا وہ کہاں ہیں جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے. آج جب میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ نہیں ہے تو میری رضا کے لیے پیار کرنے والوں کو میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں، میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا، سایہ دوں گا میں اپنے عرش کا. تو میرے بھائی سمجھ لیں اس بات کو کہ حضور غوث اعظم کا پیار، داتا گانی بخش علی اجویری کا پیار، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا، یہ جو محبتیں ہیں اولیاء اللہ کی، یہ چونکہ اللہ کے بندے سمجھ کے محبت ہے، تو یہ وہ محبت ہے جو انسان کو دنیا میں بھی نفع دیتی ہے اور آخرت میں بھی نفع دیتی ہے، یہ فائدہ دیتی ہے. قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو. اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، سنگت اختیار کرو سچوں کی. اپنی زندگی میں اللہ کے بندوں سے پیار. اور شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے دور کرتا ہے لوگوں کو. کوئی نہ کوئی کہانی سنا کے، کوئی نہ کوئی داستان سنا کے. تنقید آسان کام ہے، لوگ بڑی داستان سرائی کرتے ہیں اولیاء کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں، اہل اللہ کے بارے میں، اللہ والوں کے بارے میں. لوگ بڑی بڑی عجیب و غریب باتیں اور بڑے بڑے عجیب الفاظ کے ساتھ لوگ ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں. تو یاد رکھیں میرے عزیز کہ آپ اپنا گمان رب کے بندوں کے بارے میں بڑا خیر والا رکھیں، بڑا اچھا رکھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں نے اپنی زندگی رب کریم کے نام کر دی ہوتی. تو رب کریم کے وہ بندوں کا پیار. ایک حدیث بخاری شریف کی سنیں اور اس کے بعد ایک بات غوث اعظم کی اور میں بات کو سمیٹ دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اپنے گھر سے چلا، ایک بندہ اپنے، میں آپ کو بڑی دیانتداری سے کہتا ہوں کہ یہ بات اگر کسی بزرگ کا قول کہہ کے بیان کی جاتی تو اس پہ پتہ نہیں کتنا کوئی اعتراض ہوتا.
پتہ نہیں لوگ کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے سامنے یہ حدیث پاک رکھیں، آپ ان سے پوچھیں بھائی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک بندہ اپنے گھر سے دوسرے بستی جانے کے لیے نکلا اپنے بھائی کی زیارت کے لیے، تو رستے میں اسے فرشتہ ملا، تو فرشتہ اس کو پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اس بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے تو زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تیرا کوئی دنیاوی رشتہ ہے، کوئی تیرا پیسے کا لین دین ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ کا بندہ ہے اور رب کی رضا کے لیے پیار کرتا ہوں، اس مقصد کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ بندہ جو رستے میں آ کے کھڑا وہ کہنے لگا سن پھر، میں بھی بندہ نہیں، میں بھی فرشتہ ہوں، اور رب کریم نے مجھے بھیجا ہے کہ تم دونوں کو جا کے کہہ دوں کہ تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے ہو تو اللہ تم دونوں سے پیار کرتا ہے، اللہ تم دونوں سے۔ اور مشکات میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا افضل الایمان، افضل الاعمال، اعمال میں سے سب سے افضل کام اللہ کی رضا کے لیے پیار کرنا، سب سے افضل اعمال میں سے اللہ کی رضا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نا ایک نوجوان سویرے سویرے آیا، اور اس نے آ کر کے عرض کی حضور رات میں نے خواب دیکھی ہے، میرے والد انتقال کر گئے تو بڑی تکلیف میں ہیں، حضور کو دعائے خیر کر دیں۔ تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے وہ میرے پاس آتا جاتا تھا؟ تو میرے عزیز حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرمانے لگے وہ یہاں آتا جاتا تھا؟ وہ خاموش ہو گیا، فرمایا کبھی میرے مدرسے میں آیا ہو، خاموش ہو، کبھی ویسے ہی آیا ہو۔ حضور وہ آیا تھا ایک دفعہ، تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے پھر تو جا، وہ ایک دفعہ تسی تے بڑے راضی ہو، کچھ جی بڑے پریشان ہونے جے گل سن کہ ایکو باری آیا سی بس۔ اب وہ بڑے ترجمے کرتے ہیں کہ نمازیں پڑھی تھی کہ نہیں، وہ توبہ کی تھی کہ نہیں، بڑی مصیبت میں لوگ آ جاتے۔ ایک دفعہ آیا تھا، میں ایک دفعہ آیا تھا، میں نے کہا تو پھر جا۔ وہ شخص کہتا ہے رات کو میں نے خواب دیکھی تو میرے ابے نے جنت کا لباس پہنا ہوا، اور میرا والد خواب میں بھی آ کے مجھے کہہ رہا ہے پتر غوث پاک کے پاس آتا جاتا رہا کر، غوث اعظم کے پاس آتا جاتا رہا کر، اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ اب مجھے پتہ ہے سارے بندوں کو بات ہضم نہیں ہوتی، میری مجبوری ہے، میں آپ کو ہضم کرا کے چھوڑوں گا، اس لیے کہ میں بھی تو بڑا پکا قادری ہوں، اب میں نے ہضم کرانی ہے نا۔ سنیں مسلم شریف کی حدیث سنیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے زمین پہ گھومتے رہتے ہیں، جہاں ذکر کی مجلس ہوتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، واپس جاتے ہیں تو رب پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ یا رسول اللہ ذکر والوں کے پاس سے آئے ہیں۔ کیا مانگتے تھے؟ اللہ جنت مانگتے تھے، فرمایا دے دی جنت۔ پناہ کس چیز سے مانگتے تھے؟ دوزخ سے مانگتے تھے، فرمایا آزاد کر دیا دوزخ۔ یا اللہ ایک بندہ ویسے ہی آیا تھا، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کدے آیا سی نا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک بندہ ویسے ہی آیا تھا، اللہ فرماتے ہیں جاؤ بخش دیا۔ یا رسول اللہ بخش دیا؟ فرمایا اس لیے کہ اہل ذکر کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، اللہ اسے خوش بخت بنا دیا۔ کہہ لوں پھر مولانا جمیل الرحمان صاحب نے جو کہا وہ کہہ دوں؟ مولانا جمیل الرحمان کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کر، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، وہ کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم، وہ کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم۔ تو بھائی اللہ والوں کا پیار بندے کو بدبخت نہیں رہنے دیتا، خوشبخت بنا دیتا ہے، یہ خوشبخت بنا دیتا ہے۔ تو رب کریم کے بندوں سے محبت کریں اور صحیح والی کریں، اور ذوق شوق والی کریں، اور خوبصورتی والی کریں، اور آپ کی دلچسپی ہو۔ دیکھو نا میں کیا کروں، آج بڑے لوگ فتوے لے کے نکلے ہوئے ہیں، آپ نے یہ کیوں کہہ دیا؟ یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں جو سیاسی پارٹی کے لوگوں کو امام کہہ دیتے ہیں، لیکن کسی کی جیب سے کوئی فتویٰ نکلتا؟ کسی کو کچھ کسی چیز کا خیال آتا؟ لوگ کہتے ہیں فلانی پارٹی کا لیڈر پہ جان دے دوں گا، کوئی مولوی پریشان نہیں ہوتا، کسی کو کوئی دشواری؟ یہاں آپ نے کہہ دیا میں میاں صاحب پہ جان دے دوں گا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔
میں غوث اعظم پہ جان قربان کرتا ہوں، ٹینشن ہو جاتی، یہ اللہ کے بندے ہیں اور ہم نے رب کا بندہ سمجھ کے پیار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا نمائندہ سمجھ کے پیار کیا۔ میں نے پرانے بزرگوں کے بارے میں سنا تھا کہ طریقت اور تصوف کا کام کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ آپ ویسے کسی خشک لیول پہ کوئی کام کر لیں وہ ہو جاتا ہے، یہ تو دو دھاری تلوار ہے، ادھر بھی آپ نے خیال رکھنا ہے شریعت کے معاملات کا اور ادھر پیش نظر ہے وہ نوبہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے۔ یہاں مشکل کام ہے، دونوں طرف چلنا پڑتا ہے۔ میں ایک اپیل آپ حضرات سے کرنے لگا ہوں بڑی ذمہ داری سے اور بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ۔ پھر توجہ کریں میری بات پر، زندگی میں سارے کام آپ سے غلطی ہو جائے، اللہ کے ولی کی بے ادبی والی غلطی نہ کرنا، یہ سمجھ لیں میری بات۔ آج نا لوگوں نے تنقید کے لیے ہماری زبانیں کھلوا دی ہیں اور معاذ اللہ بہت سارے نوجوان لمبی زبان کر کے وہ لوگوں، اگرچہ وہ اللہ کار بنے ہوتے ہیں، بیچاروں کی اپنی بات نہیں ہوتی، بڑے غلط لفظ بولتے ہیں اللہ والوں کے بارے میں۔ اور میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ اس سے مراد میرے جیسے لوگ نہیں، میں اللہ کے کامل اولیاء کی بات کر رہا ہوں۔ آپ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ باقی سارے گناہوں کی سزا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی نا اس کے یہ صحیح بخاری ہے اور متواتر درجے کی روایت ہے، یہ نہیں فرمایا اسے سزا دوں گا، فرمایا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، میرا اس کے خلاف اعلان، میں جنگ کروں گا جو میرے بندے کے ساتھ دشمنی کرے۔ من عاد علی ولی، جس نے عداوت رکھی، جس نے میرے بندے سے عداوت رکھی، عداوت۔ ایک بزرگ گزرے محمد غوث، ان کا نام محمد غوث تھا، وہ کہتے ہیں حضور غوث اعظم میرے کلاس فیلو تھے شیخ عبد القادر جیلانی، اور ایک اور بڑا لائق طالب علم تھا ابن سکا اس کا نام تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ پڑھتا تھا۔ تو وہ نا محمد عبداللہ غالباً ان بزرگوں کا نام تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں ابن سکا اور غوث اعظم کٹھے پڑھتے تھے، تو بغداد میں محمد غوث نام کے ایک بزرگ آئے تو ان کی بڑی شہرت ہوئی، ہم نے کہا چلو زیارت کرنے چلتے ہیں۔ رستے میں آ رہے تھے تو وہ ابن سکا حالانکہ بڑا لائق آدمی تھا تو کہنے لگا میں نہیں ایسے ہی مانتا، دیکھنا میں بابے سے ایسے سوال کروں گا اسے جواب ہی کوئی نہیں آئے گا۔ اور شیخ عبداللہ غالباً جن کا نام تھا وہ کہنے لگے نہیں میں تو پہلے پوچھوں گا، چیک کروں گا بندہ کس لیول کا ہے، پھر آگے بڑھوں گا۔ یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں تو غوث اعظم بھی طالب علم تھے اس دور، چپ کر کے جا رہے ہیں۔ تو کہا آپ کچھ نہیں بولتے، فرمانے لگے بولوں کیا، نہ میں نے سوال کرنا ہے نہ میں نے چیک کرنا ہے، میں تو رب کا بندہ سمجھ کے جا رہا ہوں، میں تو کس کا بندہ سمجھ کے، سمجھ آ رہی ہے میری بات، اللہ کا بندہ جان کے جا رہا ہوں۔ وہاں پہنچ گئے، سلام لی، کہتے ہیں رستے میں بات ہوئی تھی، لیکن وہ بابا جی جلال میں بولے، فرمانے لگے ابن سکا تم کیا کہتا تھا؟ رستے میں کہہ رہا تھا کہ واقعہ تفصیل سے ہے، میں بس اشارہ دے رہا ہوں، تم کیا کہتا تھا کہ ایسے سوال کروں گا لاجواب کر دوں گا؟ فرمایا تیرے اندر سے مجھے کفر کی بو آ رہی، تم اولیاء میں اتنے غلط نظریات رکھتا ہے۔ اور فرمایا عبداللہ تم کہتا تھا پہلے دیکھوں گا چیک کروں گا، فرمایا دنیا تیرے یہاں تک آ جائے، یہاں تک دنیا میں تو الجھ جائے گا۔ اور عبد القادر جیلانی آپ نے فرمایا تھا کہ میں رب کا بندہ سمجھ کے جا رہا ہوں، فرمایا دیکھنا ایک وقت آئے گا کہ آپ بغداد کے منبر پر اعلان کریں گے کہ لو بھائی ولی وہ بنے گا جس کی گردن پر میرا قدم آ جائے گا۔ فرمایا اس لیے کہ آپ شروع سے اللہ والوں سے پیار کرنے والے اور ادب والے، تو میرے بھائی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ کلاس فیلو ابن سکا بڑا پڑھ لکھ گیا، بڑا کچھ بنا، پھر ایک بادشاہ عیسائی بادشاہ کی بیٹی پہ عاشق ہوا، کہنے لگا میں نے اس سے نکاح کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے پناہ مانگی، رب ہمیں ایمان پہ رکھے اور ایمان پہ مارے۔ کہنے لگا کہ میں نے نکاح کرنا ہے، تو اس نے شرط لگائی کہ تو پہلے اپنا مذہب چھوڑ پھر نکاح کرو، تو یہ مذہب چھوڑ پھر نکاح کرو۔ اللہ اکبر، تو وہ معاذ اللہ عورت کی خاطر اپنا مذہب چھوڑ کے عیسائی ہو، کفر کی بو آ رہی تھی ان بزرگوں کو، اور وہ جو کہہ رہا تھا کہ پہلے دیکھوں گا تو پھر مانوں گا،
پھر مانوں گا تو وہ بھی جا کے ایک بادشاہ کا وزیر منتخب ہوا، دولت تو بڑی آئی پر اللہ کوئی نہیں آئی۔ تو وہ آپ کی کلاس فیلو کہتے ہیں کہ ہم نے وہ دونوں باتیں تو دیکھ لی، پھر ایک وقت آیا کہ غوث اعظم بغداد کے منبر پہ بیٹھے اور آپ نے اعلان فرمایا لو بھی ولی وہ بنے گا جس کی گردن پر میرا قدم مبارک آئے گا۔ تو کبھی بے ادبی نہیں کریں، یہ مہربانی کریں آپ۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ کبھی کوئی ایسا خیال کسی اللہ والے کے بارے میں آ بھی جائے، کوئی بظاہر بات تمہیں نظر ایسی آ بھی جائے تو اسے خیر پر معمول کرو، اس کی اچھی توجیہ کر لو، اس کا کوئی اچھا مطلب نکال لو، کوئی اچھا گمان اس کے بارے میں رکھ لو، غلط نظریات کو جگہ نہ دو۔ ہمارے ہاں اب کچھ عرصے سے تصوف اور طریقت کا دعویٰ کرنے والے لوگوں نے بھی بڑا ظلم کیا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بس میں ٹھیک ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ جو ادب سکھاتے ہیں وہ اپنا نہیں صرف سکھاتے، وہ سب کا سکھاتے ہیں۔ ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا کہ ایک میں ٹھیک ہوں، ایک میرے ماننے والے ٹھیک ہیں۔ یہ انداز بھی اہل طریقت کا نہیں ہوتا، اس سے بھی گھٹن پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کے بندے گھٹن پیدا نہیں کرتے، محبت پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے جو باتیں میں نے عرض کی، حضور غوث اعظم سے اور تمام اولیاء اللہ سے کھل کے پیار کریں، عداوت سے بچیں، نفرت سے بچیں۔ یہ بڑا خوبصورت ماحول ہے۔ اس ماحول میں ایک بات پوچھی گئی ہے، میں نے شروع میں کہہ دیا، شروع میں نے بات کر دی تھی، اور مجھے پتہ ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا، میں یہاں رہتا ہوں اس زمانے میں نے کہا کہ اس دور میں تو طریقت کا کام بڑا مشکل تھا، تو آج تو بڑا ہی مشکل ہے۔ میں نے تو شروع میں کہہ دیا ہے کہ میں تو 1% بھی پسند نہیں کرتا، میں آپ کو مجھ سے آپ حلف لے سکتے ہیں کہ میں نہیں پسند کرتا کہ میرے ہاتھ بھی چومے، تو پیر چومنا تو دور کی بات ہے۔ اور میرا تو حال اس شخص کی طرح ہے کہ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ پر کسی بندے نے ایک دفعہ کوڑا پھینکا تھا، تو آپ کے مرید ناراض ہو گئے، تو آپ فرمانے لگے میاں تو میرے گناہ نہیں جانتا، میں تو اس قابل ہوں میرے اوپر آگ پھینکی جائے، اس نے تو ابھی کوڑا پھینکا ہے۔ تو ہم نہیں پسند کرتے، میں نے کہہ دیا، اور مجھے بالکل قلباً نہیں اچھا لگتا کوئی دین کا خادم سمجھ کے میرے ساتھ یہ ایسا معاملہ کرے، پیر چومنے والا کوئی ایسا کام کرے، میں نہیں پسند کرتا۔ تو میں نے تو بات پہلے کہہ دی تھی، اب مگر پیچھے گنجائش رہ کیا گئی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے علم میں رہتی ہیں، ہم ان چیزوں سے روز بروز، اور میں تھوڑی دیر پہلے اس کا تذکرہ بھی کر رہا تھا، اس لیے کوئی دوست جو ہے وہ، اور میں کہہ چکا ہوں کہ ایسی چیزوں سے ہمیں اس لیے بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ تم تہمت والی جگہ سے بچ جاؤ، اس جگہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سوال اور ساتھ لکھا گیا ہے، کوئی سیاسی معاملہ ہے، اس پر کلام کرنے کو کہا گیا ہے۔ اتنی خوبصورت محفل میں آپ سیاست کہاں سے لے گئے؟ آپ کو اس محفل کا رنگ روپ دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سیاسی بات کرنی چاہیے؟ اس کا رنگ روپ دیکھیں نا، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات۔ اس محفل کا آپ رنگ روپ دیکھیں تو یہاں آپ کو لگتا ہے کوئی سیاسی بات کرنی چاہیے؟ میں کوئی اس سوال کا جواب نہیں دیتا، ایک شعر پڑھ دیتا ہوں۔ میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں کہ ہم نے ہر دکھ کو محبت کا تسلسل سمجھا، ہم کوئی تم تھے کہ تم سے شکایت کرتے، ہم نے ہر دکھ کو محبت کا تسلسل سمجھا، ہم کوئی تم تھے کہ تم سے شکایت کرتے، کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے۔ کسی ایسی بات میں نہ الجھائیں، آپ مہربانی فرمائیں۔ ہاں ایک بات اور، کسی درویش نے کہا تھا سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے تے دنیا دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، محبت دا جھگڑا ہے چھڑا کوئی نہیں سکتا، ایک محبت دا جھگڑا ہے وہ چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہم سے کوئی ایسی سیاسی بات، آپ ایسا کوئی سوال نہ کریں۔ ایسا نہیں کہ ہمیں آتی نہیں، ہم کرنا نہیں چاہتے، اس رستے کی مسافر ہی نہیں۔ ساڑھے کولوں تے وہ گل پوچھو نا، میں نے کہا تھا اسی تے مر کے پہنچے ہاں، ہن نہ ویکھ کے بوا ٹو، ساڑھے کول نہیں گلاں دو، اپنا کر یا ساڈا ہو۔